شہر کے بیشتر سرکاری اسکول مناسب واش رومز، تدریسی عملہ اور صفائی کے انتظامات جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ حال ہی میں ریاستی حکومت نے مناورو من آبادی پروگرام کے تحت سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پہل کی ہے، تاہم اساتذہ اور صفائی کے کارکنوں کی تعیناتی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، جبکہ حیدرآباد کے 6,900 اسکولوں میں سے 1/3 سرکاری اسکولوں کو پروگرام کے پہلے مرحلے میں شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، لیکن کوئی رقم منظور نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق شہر میں اساتذہ کی 1,000 کے قریب اسامیاں خالی ہیں۔ چاوروی تلنگانہ اسٹیٹ یونائیٹڈ ٹیچرز فیڈریشن نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کے معیار کو مضبوط کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن تدریسی عملے کی تقرری کا کیا ہوگا؟ کئی سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تقرری کے لیے متعلقہ عہدیداروں کو کئی بار درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں تلنگانہ بھر میں 9,123 اسکولوں کو 10 کروڑ روپے خرچ کر کے ترقی دی جائے گی۔ گزشتہ ایک ہفتے قبل بھینسا شہر کے عمر فاروق کالونی کنٹا ایریا کے 2 مسلم نوجوان الماس علی عرف سہیل 21 سالہ اور سید فیروز 20 سالہ گڈنا واگو پروجیکٹ بھینسا میں غرقاب ہونے کی موت واقع ہو گئی، جس پر TRS سینئر منزل صدر و رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی اور TRS قائدین، جن میں جی مرلی گوڑ، سابقہ AMC چیئرمین عبدالمجید چودھری، عزیز قریشی اور دیگر نے عمر فاروق کالونی کنٹا ایریا پہنچ کر نوجوانوں کے مرحومین کے افراد خاندان، جن میں سید مستان، باورچی سلمان علی اور دیگر شامل ہیں، ان سے ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا اور اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ایک مشن موڈ اختیار کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ کی جانب سے تالابوں اور جھیلوں کی حالت کو ازسر نو بہتر بنانے پر توجہ دی جا رہی۔ اس سلسلے میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 95 کروڑ 54 لاکھ روپے کے مصارف سے 61 جھیلوں کو ازسر نو بہتر بنایا جا رہا۔ GHMC عہدیداروں کے مطابق 5 جھیلوں پر کام کا آغاز ہو چکا ہے اور ماباقی جھیلوں کے کام ٹینڈر مرحلے میں ہیں۔ جھیلوں پر بند اور بند کے دروازے کی مرمت اور بحالی اور فینسنگ کے کام کے علاوہ سیویج کے رخ میں تبدیلی کے کام شروع کیے گئے ہیں۔ GHMC کے عہدیدار نے کہا ہے کہ مانسون کے دوران سیلاب جیسی صورتحال پیدا نہ ہونے دینے کے لیے مرمتی اور بحالی اور جھیلوں کو مضبوط بنانے کے کام کیے جا رہے، جبکہ سیویج کے جھیلوں میں جانے سے روکنے سے آلودگی میں کمی ہوگی۔ سری لنگم پلی میں نائمنا نما کنٹا، جسے باس پلی چیرو بھی کہا جاتا ہے، راجندر نگر میں اپا چیرو اور پلے چیرو، راجندر نگر اور LB نگر میں بکتما کنٹا ان 61 جھیلوں میں چند ہیں جنہیں ازسر نو بہتر اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ راحت کی ایک مختصر سانس کے بعد یورپ اور ایشیا سمیت دنیا کے کئی حصوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آ رہا۔ ہندوستان نے اب تک کووڈ-19 کی 3 لہریں دیکھی ہیں، جن میں وائرس کی خطرناک ڈیلٹا ویریئنٹ سے چلنے والا دوسرا مہلک اضافہ بھی شامل ہے۔ تاہم ہندوستانی ماہرین کا خیال ہے کہ جب تک اس قسم کا کوئی دوسرا نمونہ ظاہر نہ ہو، اس کا امکان بہت کم ہے۔ کووڈ-19 کی ممکنہ چوتھی لہر کی اطلاعات کے درمیان مختلف ماہرین ایک اور اسپائک کے لیے ہندوستان کی تیاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بھارت میں چوتھی لہر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور کے شعبے ریاضی اور شماریات کی ایک تحقیق نے پیش گوئی کی ہے کہ ایک اور کووڈ-19 کی چوتھی لہر اس سال جون میں ہونے کا امکان ہے۔ اگرچہ اس تحقیق کا ہم مرتبہ جائزہ نہیں لیا گیا تھا، تاہم اس میں کہا گیا ہے کہ یہ لہر ہندوستان کے صحت کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی اور پچھلی لہروں سے کم خطرناک ہوگی۔ ایک حالیہ پریس کانفرنس میں نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال نے واضح کیا ہے کہ ہندوستان ایک اور ممکنہ لہر کے لیے تیار ہے، کیونکہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو قدرتی طور پر حفاظتی ٹیکے لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی کووڈ ویکسین کی دونوں خوراکیں بھی مل چکی ہیں۔ مشہور وائرولوجسٹ اور سابق پروفیسر کرسچن میڈیکل کالج CMC ویلور کے ڈاکٹر T جیکب جان نے کہا ہے کہ چوتھی کووڈ-19 لہر کے امکانات کم ہیں جب تک کہ کوئی اور قسم پھوٹ نہ جائے۔ سمیوکت کسان مورچہ SKM نے مرکز کے خلاف اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ملک گیر احتجاج کر رہا، جس میں
MSP کا قیام بھی شامل ہے۔ MSP اور کسانوں کے خلاف مقدمات واپس لینے پر ایک پینل۔ اس کے کارکنوں کے مطابق یہ فیصلہ اس سے قبل دین دیال اپادھیائے مارگ پر واقع گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں منعقدہ ایک دن کی بند کمرے کی میٹنگ کے بعد لیا گیا، جہاں SKM کے رہنماؤں اور اراکین نے کسانوں سے کیے گئے وعدوں پر مرکز کی جانب سے اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں کسانوں سے کیے گئے وعدوں کا جائزہ لیا گیا۔ سینئر نے کہا کہ MSP پر قانون سازی کے لیے ایک پینل کی تشکیل، کسانوں کے خلاف مقدمات واپس لینے اور مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کو کابینہ سے نکالنے کے معاملے پر مرکز کی طرف سے کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ SKM کے رکن ابھیمنیو کوہر نے میٹنگ کے بعد PTI کو یہ تفصیلات بتائی، لہٰذا SKM نے 21 مارچ کو ضلع اور بلاک کی سطح پر مرکزی حکومت کے خلاف وعدے پورے نہ کرنے پر ملک گیر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔